بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد نصیر الدین منشاوی حیدرآباد ہندوستان سے آپ سے مخاطب ہوں اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد قبول فرمائیں۔ حضرات گرامی، آج کا میرا موضوع ہے حضرت امام خمینی کی نظر میں اخلاق و سیاست۔ اخلاق اور سیاست کو اسلام میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کے ساتھ امت مسلمہ کو اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم و تربیت فرمائی، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم مبارک یہ ہے کہ تم میں بہترین ہے وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور آگے چل کر رسول اللہ علیہ السلام کی سیاست نے دنیا کو وہ منظر دکھائے کہ بہت ہی قلیل عرصے میں، تقریباً 10 سال میں الحمدللہ دنیا کے بیشتر حصے پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ حکومتیں تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اخلاق کی بنیادوں پر اس حکومت کی تعمیر ہوئی تھی۔ آج جس شخصیت کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، میری مراد حضرت امام خمینی ہے، جنہوں نے سالوں سال جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد سارے انسانوں بشمول بالخصوص ایران کے مسلمانوں کے لیے ایک نئی صبح اور نئی روشنی لے کر آئے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ ایران میں جہاں شہنشاہیت صدیوں سے پنجے گاڑی ہوئی تھی اور جس کا نظام العمل بالکل اسلام کے خلاف تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ ایران میں اسلامی نظام قائم کیا جائے اور اس سیاست کو رائج کیا جائے جو آپ کے اور میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ السلام کے طریقے پر چل کر آپ کے غزوات کو بہت قریب سے آپ نے اپنی نظر سے دیکھا، اور اس سے حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کو پیش نظر رکھ کر آپ نے ایران میں اسلامی انقلاب برپا کیا، جس کی گونج ساری دنیا میں سنائی دینے لگی۔ نہ صرف یہ کہ آپ اسلامی انقلاب کے حامی ہیں، اسلامی انقلاب کے بانی ہیں، بلکہ ایران کے اسلامی انقلاب نے ان تمام قوموں کے لیے روشنی کی کرن رائج کی، روشنی کی کرن ان کو نظر آئی، جہاں پر ظلم و زیادتی اور مفلسی اور جس ملک کی قوم کو جو مصیبتیں اور ظالم حکمرانوں کے پنجے میں جو قومیں زندگی گزار رہی تھیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ کاش ہمارے ملک میں بھی کوئی خمینی پیدا ہو جائے، کوئی خمینی آ جائے تاکہ ہم کو ظلم و زیادتی سے نجات دلائے۔ یہ حضرت امام خمینی کا حصہ تھا، ان کی زندگی کا حصہ تھا کہ انہوں نے اس ایران کے اندر اسلامی نظام کو قائم کیا، اور آپ کی جو جدت پسندی اور جو کوششیں رہی ہیں، وہ اس کا سب سے بڑا پہلو یہ تھا کہ اسلامی نظام ساری دنیا میں رائج ہو جائے، نہ صرف ایران میں بلکہ ساری دنیا میں رائج ہو جائے، اور یہی کوششیں آپ ساری عمر کرتے رہے، اور اسی کوششوں کی طرف ایران گامزن ہے۔ سامعین کرامی، ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ جب
دنیا میں ظلم و زیادتی ہوتی ہے اور ظلم کے پنجے مضبوطی سے گاڑ لیے جاتے ہیں تو وہاں پر اللہ عز و جل ضرور کسی نہ کسی نجات دہندے کو بھیجاتے ہیں۔ آج دنیا جس کرب میں، جس ظلم کے اندر سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، اور آج دنیا کو آج بھی کسی امام خمینی کا انتظار ہے۔ بہت دنیا کے اندر سیاسی انقلابات ہوئے، لیکن 20ویں صدی کے اس انقلاب ایران کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور حضرت امام خمینی کی یادوں کو دل میں بسائے ساری دنیا میں اس طرح کی کوششوں کو اور اس طرح کے انقلابات کو ان کا استقبال کیا جائے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے وہاں پر ضرور اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ انقلاب ایران کی طرح، جس طرح حضرت امام خمینی نے ایران میں انقلاب برپا کیا تھا، آج ہماری قوم میں، ہمارے ملک میں بھی کوئی حضرت امام خمینی پیدا ہو جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت امام خمینی کی یہ جستجو اور یہ کوششیں ساری دنیا میں رائج ہو جائیں اور ساری دنیا سے شہنشاہیت کا، ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو جائے اور اسلامی نفاذ عمل میں آئے، اسلامی نفاذ عمل میں آئے اور ساری دنیا جنت نما بن جائے، جنت کا گہوارہ بن جائے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔